اولاد کی تربیت جو ہے وہ اولاد کی پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتی ہے. اولاد کی پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتی ہے. پہلے کیسے شروع ہوتی ہے کہ اولاد کے لیے اچھی اور نیک ماں کا انتخاب، اچھی اور نیک ماں کا انتخاب ہونا چاہیے. نیک ماں کا انتخاب ہوگا تو وہ نیک ماں جو ہے، جو اولاد آگے آئے گی، اس کی نیک اور اسلامی تربیت کرے گی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: لمالہا، لدینہا، لحسبہا، لجمالہا. اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی مالداری کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے. اللہ کے نبی نے فرمایا دینداری کو فوکس کرو. مالداری تو فانی ہے، حسن و جمال بھی فانی ہے، حسب نسب کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے بھئی. باقی جو ساتھ جانے والی چیزیں ہیں وہ نیکیاں ہیں. والباقیات الصالحات، وہ آپ کے ساتھ دنیا میں بھی رہتی ہیں، قبر میں بھی رہتی ہیں، حشر میں بھی رہتی ہیں، پلسرات میں بھی رہتی ہیں، جنت تک لے کر جاتی ہیں. وہ نیکیاں ہیں. تو ماں کا نیک ہونا ضروری ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گشت کر رہے تھے اپنے دور خلافت میں. رات کا وقت تھا. ایک گھر کے قریب سے گزرے تو ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دو. بیٹی نے کہا کہ امی جان خلیفہ نے منع کیا ہے، دودھ کے اندر پانی نہیں ملا سکتی. ماں نے کہا کہ بھئی خلیفہ کو کیا پتہ ہے، خلیفہ اپنے گھر میں سویا ہوگا، تم چپ کر کے ملا دو. بیٹی نے کہا کہ خلیفہ کو نہیں پتہ ہے تو اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ کو تو پتہ ہے. اب اس بیٹی کے دل میں اللہ کا خوف تھا نا، نیک عورت تھی نا وہ. اس نے کہا کہ اللہ کو تو پتہ ہے. اور حضرت عمر ابن خطاب باہر سن رہے ہیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب دروازے پر نشان لگایا، گھر آئے اور گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی جاؤ پتہ کر کے آؤ وہ عورت کسی کے نکاح میں ہے یا نہیں ہے. اگر کسی کے نکاح میں نہیں ہے تو اس عورت کا نکاح میں اپنے بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں. آخر یہ فیصلہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں کیا؟ وہ اسی وجہ سے کیا کہ ماں اگر نیک ہوگی تو بیٹا بھی صحابی ہے، باپ بھی صحابی ہے، آگے اولاد نیک آئے گی، اولاد نیک آئے گی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے ماں کا نیک ہونا ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص آیا اپنے بیٹے کو لے کر، بیٹے کی شکایت لگا رہا تھا کہ بیٹا میری فرما برداری نہیں کرتا. بیٹے کو لے کر آیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں، لا کر کہا کہ امیر المومنین یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری نافرمانی کرتا ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا کہ بھئی کیوں نافرمانی کرتے ہو؟ بیٹے نے کہا کہ جی میرا ایک سوال ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بھئی بتاؤ کیا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ اولاد کی تربیت میں جو ماں باپ کے ذمہ فرائض ہیں وہ پہلے ہیں یا اولاد کے ذمہ جو حقوق ہیں وہ پہلے ہیں؟ یعنی اولاد کی تربیت میں ماں باپ کو پہلے قدم اٹھانا چاہیے یا اولاد کو ماں باپ کی خدمت اور اطاعت پہلے کرنی چاہیے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو پہلے قدم اٹھانا چاہیے. فرائض ماں باپ کے ذمہ ہیں. ماں باپ تربیت کریں گے تو اولاد آگے سے ان کے حقوق کو ادا کرے گی. یہ بات جب کہی تو اس شخص نے کہا، اس بچے نے کہا کہ اس نے جس عورت سے شادی کی ہے جو میری ماں ہے وہ طوائفہ ہے، طوائفہ ہے اور رقاصہ ہے. اس نے اس کے دین کو نہیں دیکھا ہے، اس نے اس کو مذہب کو نہیں دیکھا ہے، مجوسیہ ہے. صرف رنگ کی خوبصورت ہے، چہرے کی خوبصورت ہے. اس نے اس کے رنگ کو دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھا، اس کے فگر کو دیکھا، اس کے ٹھمکوں کو دیکھا، اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا. اب بتاؤ کہ میرے لیے نیک ماں کا اگر انتخاب ہوتا تو میں نیک ہوتا. اس نے میرے لیے نیک ماں کا انتخاب ہی نہیں کیا، اس نے میرے لیے ناچنے والی عورت کا انتخاب کیا ہے. تو میں اس کے حقوق کیسے ادا کروں گا؟ تو یہ بات جب اس نے کہی نا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کوڑا اٹھا لیا اس باپ کے لیے کہ تم نے اس بچے کی حق تلفی کی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے بھائی؟ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے مشکل چیز اولاد کی تربیت ہے، اور اولاد کی تربیت میں پہلا مرحلہ جو ہے وہ اس کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرنا. پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ اولاد سب سے بڑی نعمت ہے. جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اولاد بہت بڑی نعمت ہے. اور ہر نعمت کے بارے میں اصول یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت کے دن نعمت والے جو ہے ان سے پوچھا بھی جائے گا. جن کو جو نعمت دی تھی، تمہیں گاڑی دی تھی کیا کیسے استعمال کیا، تمہیں فیکٹری دی تھی کیسے استعمال کیا، اولاد دیا تھا کیا کیسے استعمال کیا،
نیک سیرت اور صالح بیوی دی تھی، حقوق ادا کیے کہ نہیں؟ بہترین ماں باپ دیے تھے، حقوق ادا کیے تھے نہیں؟ پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے تھے کہ نہیں؟ مال دیا تھا، حلال طریقے سے کمایا کہ نہیں؟ اور حلال راستے پر لگائے کہ نہیں؟ اتنی نعمتیں تمہیں دی تھی، کہاں کہاں خرچ کیا بتاؤ؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو مالدار ہے، جس کو پیسے ملے ہوتے ہیں نا جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ قابل رشک بھی ہے اور قابل حسرت بھی ہے۔ قابل رشک اور قابل تعریف اس لیے ہے کہ خوش قسمت اللہ نے اس کو دیا ہے، اور قابل حسرت اس طرح ہے کہ بھائی جنت کے اندر اگر میں اور یہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے تو میں پہلے جنت میں جاؤں گا، یہ بعد میں جائے گا۔ کیوں؟ اس کو جو کچھ دیا ہوا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ جو ساری باتیں میں نے بتائی ہیں اولاد کی تربیت میں، جو پہلا مرحلہ وہ یہ ہے کہ بھائی ماں بہترین۔ دیکھو نا بھائی، ہم گارڈن بناتے ہیں، پارک بناتے ہیں، اس میں پھول لگاتے ہیں، تو اس پھول کے لیے مالی کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ جس باغ کا مالی نہ ہو اس باغ کا کوئی حال نہیں ہوتا۔ جس باغ کا مالی ہوتا ہے وہ اس باغ کو جناب پانی دیتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے فالتو درختوں کو جناب کاٹتا ہے، فالتو ٹہنیوں کو کاٹتا ہے، پھولوں کی حفاظت کرتا ہے، پھولوں کو پروان چڑھاتا ہے، باغ خوبصورت ہو جاتا ہے، اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کا مالی ہے۔ جس کا مالی نہیں ہوتا وہاں پہ جناب کتے بھی پھر رہے ہوتے ہیں، بلے بھی پھر رہے ہوتے ہیں، نشائی بھی پھر رہے ہوتے ہیں، جہاز بھی پھر رہے ہوتے ہیں، بھائی گند بھی پڑا ہوتا ہے، فضولیات بھی ہو رہی ہوتی ہیں، بے حیائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، جہاں ہمارے یہاں پہ ہو رہی ہیں جو۔ کیوں بھائی؟ مالی نہیں ہے۔ نیک خاتون آپ کے بچوں کی مالی ہے، مالی۔ وہ آپ کے بچوں کی تربیت کرے گی، اسلامی تربیت کرے گی، ان کو اٹھنا بیٹھنا سکھائے گی، ان کو بات کرنا سکھائے گی، ان کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروائے گی۔ آپ باپ ہیں، آپ کے حقوق وہ جو آپ کی بیوی ہے وہ آپ کے بچوں کو بتائے گی اگر نیک ہے۔ اگر نیک نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے وبال جان ہے، نسل کی تربیت بھی ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کی حقوق بھی ادا۔ آج ہمارے یہاں پر جو دنگے فساد ہو رہے ہیں نا جی، ہماری اپنی گلی میں چلے جائیں، یہاں پر پچھلے جمعے میں آیا تھا، موٹر سائیکل ادھر کھڑی کی، واپس جا کے دیکھا تو موٹر سائیکل جناب مدی پڑی ہوئی ہے، موٹر سائیکل مدی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے تحقیق کی، پوچھا میں نے کہ کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے کہ ایک لڑکا تھا، اس کے اوپر چڑھ کے ون ویلنگ کر رہا تھا، کھڑی کھڑی موٹر سائیکل سٹارٹ بند تھی، ون ویلنگ کے سٹائل کر رہا تھا، اتنے میں جناب موٹر سائیکل ایسے نیچے لگی ہے، اس کا سٹینڈ ٹوٹ گیا، سٹینڈ ٹوٹا، موٹر سائیکل گر گئی۔ اب یہ اس بچے کا قصور تو نہیں، یہ تو اس کے والدین کا قصور ہے۔ اس کی تربیت بچے کو کیا پتہ ہے؟ بچے کی تربیت تو والدین نے کرنی ہے، میں نے کرنی ہے بچے کی تربیت۔ اگر میں بچے کی تربیت نہیں کروں گا تو ظاہر بات ہے معاشرے کے لیے ناسور بنے گا، معاشرہ اس سے تنگ آ جائے گا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ماں کو اللہ تعالیٰ نے، ماں کا نیک ہونا ضروری ہے۔ ماں بچوں کی مالی ہے، جس طرح باغ کا مالی ہوتا ہے۔ آج بدقسمتی یہ ہے نا جی، یہ یورپ نے جو ہے ماں کو بھی ذریعہ معاش کے لیے باہر نکال دیا ہے، باپ کو بھی ذریعہ معاش کے لیے باہر نکال دیا، اور دیکھا دیکھی ہم نے بھی یہی کرنا شروع کر دیا۔ باپ بھی کمانے جا رہا ہے، ماں بھی کمانے جا رہا ہے، بچے یا تو نوکرانی کے ذمے ہیں یا ڈرائیور کے ذمے ہیں۔ ڈرائیور نے ان کو جناب اسکول لے کر جانا ہے، ڈرائیور نے اسکول سے لے کر آنا ہے، نوکرانی نے آ کے گھر کی صفائی کرنی ہے، بچوں کو کھانا بنا کے دینا ہے۔ نہ باپ کوئی ذمہ داری لے رہا ہے، نہ ماں کوئی ذمہ داری لے رہی ہے، دونوں جناب کما رہے ہیں۔ بچے جناب ریگستان میں اس درخت کی طرح ہیں کہ کبھی کبھی اس کے اوپر کوئی بادل آتا ہے، تھوڑا سا چھڑکاؤ کر کے چلا جاتا ہے، اس میں تھوڑا سا سبزے اگاتے ہیں، پھر اس کے بعد کئی سالوں تک بادل کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ہفتے میں ایک مرتبہ ماں باپ ان کو تھوڑا سا ٹائم دے دیتے ہیں، اس کے بعد جناب پیر والے دن پھر جناب اپنے کام کاج کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کی جو زندگی بنائی ہے نا جی، ایک کی زندگی باہر کی ہے، ایک کی زندگی گھر کے اندر ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ماں گھر کے اندر رہتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، بچوں کو سمجھاتی بجھاتی ہے، بچوں کو اخلاقیات سکھاتی ہے، بچوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق بناتی ہے۔ یہ ماں کے ذمہ ہے تربیت، لیکن ہم نے وہ ذمہ داری اس ماں سے لے کر اس کو جناب گلیوں میں چھوڑ دیا۔ کبھی وہ دفتر میں ہے، کبھی وہ اسکول میں ہے، کبھی وہ یونیورسٹیوں میں ہے، کبھی وہ کالج میں ہے بھی جناب، اور وہاں جا کر جناب اپنے پیسے کما رہی ہے۔ اس کا ایک تو نقصان یہ ہو گیا کہ بچوں کی تربیت میں کمزوری ہو گئی۔ دوسرا نقصان کیا ہو گیا؟ دوسرا نقصان یہ ہو گیا کہ وہ عورت مرد کے مقابلے میں آ گئی۔ وہ عورت کس کے مقابلے میں آ گئی؟ مرد کے مقابلے میں آ گئی۔ جب عورت مرد کے مقابلے میں آتی تو گھر نہیں چلتا ہے، گھر
نہیں چلتا ہے. بھئی گاڑی اگر کھڑی ہو اس میں ڈرائیور بیٹھے گا تو وہ گاڑی چلے گی, ڈرائیور اگر نہ بیٹھے تو گاڑی کیسے چلے گی؟ اور گاڑی کا ماتحت رہنا ضروری ہے, چاہے کتنا مرضی طاقتور ہو. سمجھ آ رہی نا؟ گھوڑا باندھا ہوا ہے, گھوڑے کے اوپر بیٹھو گے تو گھوڑا آگے چلے گا, حالانکہ گھوڑا اپنے سوار سے زیادہ طاقتور ہے, پھر بھی وہ اس کا ماتحت ہے, اس کے ماتحت رہنے میں اس کا فائدہ ہے. یہاں نقصان کیا ہوا عورت کو باہر نکالنے سے؟ نقصان یہ ہوا کہ وہ عورت جو ہے جو مرد کے ماتحت تھی, جس کی وجہ سے گھر چلتا تھا, وہ عورت جناب مرد کے مقابلے میں آ گئی. جو عورت گھر کا کام کرتی ہے, گھر سے باہر نہیں نکلتی نا, وہ عورت مرد کے ماتحت رہتی ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ ہے, یہ مجھے جناب کھلاتا بھی ہے, پلاتا بھی ہے, مجھے کپڑا بھی پہناتا ہے, میری ضروریات بھی پوری کرتا ہے, میرے نخرے بھی اٹھاتا ہے. سردیوں کے موسم میں مجھے آئس کریم کھانے کا دل کرے تو یہ نہیں کہتا کہ بھی نزلہ زکام ہو جائے گا, چپ کر کے جا کر آئس کریم لے آتا ہے. نزلہ زکام ہو جائے تو پھر چپ کر کے موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاتا ہے, میرے ناز نخرے اٹھاتا ہے. لیکن وہ عورت جو باہر کام کرتی ہے نا جی, مہینے کا 50,000 روپے 60,000 روپے کماتی ہے, وہ شوہر کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتی ہے کہ بھئی تم 70,000 کماتے ہو, میں 60,000 کماتا ہوں, صرف 10,000 کا ہی فرق ہے. میرے سامنے بات نہ کیا کرو, اگر میرے سامنے بات کرنی تو پھر مجھے طلاق دے دو, مجھے تمہاری کی ضرورت تو نہیں, میں تو جناب خود 50-60,000 روپے کماتی ہوں. یہ کیوں ہوا ایسا؟ یہ اس لیے ہوا کہ جس چیز کے لیے جس چیز کو بنایا گیا تھا ہم نے اس چیز کو اس پر اب دیکھو نا بھئی, اگر ٹریکٹر کو آپ کہو کہ بھئی تم موٹر وے پر چلنا شروع کر دو, اور کار کے سامنے جناب پھل لگا دو ٹریکٹر والے, اور اس کو کہو کہ تم جناب زمین میں کام کرنا شروع کر دو, تو پھر کیسے ہوگا؟ دونوں خراب ہو جائیں گی. جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی ہے اس کو اس کام کے لیے استعمال کریں, پھر وہ فائدہ دے گا. عورت کا کام ہے گھر کی 4 دیواری کے اندر رہیں, گھر کی بھی حفاظت کرے, اپنی بھی حفاظت کرے, بچوں کی بھی تربیت کرے, شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے, تب گھر چلے گا. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ بیوی جناب بیوی کی ناز نخرے اور ٹور بدل جائیں گے. کیوں؟ پیسہ. اور پھر عورت جو ہے نا جو ناقص العقل ہے, عقل کی کمزور ہے, وہ ظاہری ان پیسوں کو دیکھتی ہے, ان پیسوں کو دیکھ کر جناب وہ اکڑ جاتی ہے. ادھر سے شوہر اکڑ گیا, طلاق ہو گئی, خدا نہ خواستہ ہے بھئی, عورت اپنے راستے چلے گی, مرد اپنے راستے چلا گیا, پھر بھی 2 نقصان ہے. ایک تو بچوں کا نقصان ہے اگر بچے ہیں, نہیں تو پھر یہ ہے کہ عورت جو 50-60 ہزار روپے کے اوپر اترا رہی تھی, وہ عورت جناب 50-60 ہزار روپے لے کر بھی غیر محفوظ ہے. غیر محفوظ ہے, کہاں رہے گی جا کر؟ شوہر کے ساتھ تو جناب اس نے بنائی نہیں, اپنے گھر میں جا کر رہے گی تو کب تک رہے گی؟ فطرت کی خلاف ورزی ہے. ظاہر بات ہے, بھائی ہے, اس کے بچے بھی ہیں, ماں باپ ہیں, انہوں نے جناب ساری زندگی جوڑ جوڑ کر تمہیں دیا, اور تمہیں جناب کسی اور کے نکاح میں دیا, اسی کام کے لیے دیا تھا. تو اس لیے اگر زندگی خوشگوار گزارنی ہے تو پھر ہر شخص کو, چاہے مرد ہے یا عورت ہے, اپنے اپنے دائرے کے اندر رہ کر زندگی گزارنی ہوگی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اولاد کی تربیت کے لیے نیک ماں کا انتخاب ہے. ماں جو ہے باغ کے مالی کی طرح ہے, جب تک مالی ہے تو باغ سدا بہار ٹھیک رہے گا, خوشبو بھی آئے گی, لوگ جناب پیسے دے کر اس باغ کے اندر آئیں گے اور آ کر جناب نظارہ کریں گے. ورنہ جو ہے اولاد کی تربیت ٹھیک نہیں ہوگی, جیسے کہ آج کل یہ ہو رہا ہے. تو پہلی چیز نیک ماں کا انتخاب, یہ بات ذہن میں رکھو.